السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا آئی پلس اکیڈمی میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہم چمن اسلام حصہ پنجم کا تیسرا سبق شریف انسان کا پارٹ 1 پڑھ رہے تھے، جس کے 3 سوالوں کے جوابات آپ کو بورڈ پر لکھائے گئے ہیں۔ آپ سے یہ امید ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے جوابات اپنی کاپی پر نوٹ کر لیے ہوں گے۔ حسب سابق اب میں چوتھا سوال بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اور آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ بورڈ پر لکھے جانے والے تمام سوالوں کے جوابات اپنی کاپی پر نوٹ کر کے انہیں یاد کر لیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب بیان کرو۔ جواب نمبر 4، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جو بھی صورتیں ہیں انہیں کسی دوسرے کے لیے نہ کیا جائے۔ مثلاً اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کر قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور قربانی و طواف وغیرہ کرنا، ان تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کے لیے
نہ کیا جائے۔ اللہ کی پاکیزہ ہدایات کن کے ذریعہ سے ملتی ہیں؟ اللہ کی پاکیزہ ہدایات کن کے ذریعہ سے ملتی ہیں؟ اس کا جواب ہے اللہ کی پاکیزہ ہدایات اس کے ان برگزیدہ بندوں کے ذریعے ملتی ہیں جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ سبق شریف انسان پارٹ 1 کے متعلق جتنے سوالات لکھے گئے تھے ان کو بورڈ پر تحریر کیا جا چکا ہے۔ اب ہم چمن اسلام حصہ پنجم کے چوتھے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے شریف انسان پارٹ 2۔ حسب سابق اس سبق کی قرأت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اسے پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ غور سے سنیں گے۔ پیارے بچوں، آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ انسانی شرافت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ سچے خالق و مالک اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچانا جائے اور پورے طور پر ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک ادا کیا جائے۔ انسانی شرافت اسی پر پوری نہیں ہو جاتی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنے ساتھ کچھ ایسے رشتے ناطے لے کر آتا ہے کہ کسی حال میں ان سے وہ جدا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ناطہ ماں کا ہے، جس کے پیٹ میں انسان نے 9 ماہ تک نشو و نما پائی ہے، جو دنیا میں آنے کے بعد بھی اپنی چھاتیوں کو میٹھے میٹھے دودھ سے بھر کر انسان کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ بچے کا دکھ سکھ ہر وقت اس کے سامنے رہتا ہے۔ ماں کے بعد باپ ہے جو بچے کو اپنی بیش بہا زندگی کا ایک بیش قیمت پھل سمجھتا ہے، اور نہ صرف بچے کو بلکہ اس کی ماں کو بھی ہر طرح کا سکھ پہنچانا
اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد جانتا ہے۔ ایک باپ کے آگے پیچھے اس کے ننھے منھے بچے جب معصوم چہروں سے مسکراتے ہیں تو نہ پوچھو کہ باپ کی آنکھوں میں کس قدر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بچپن سے آگے بڑھ کر جب جوانی کا دور شروع ہوا تو پھر رشتے کا ایک نیا بندھن زندگی میں سامنے آتا ہے، اور وہ مرد کے لیے بیوی کا بندھن اور عورت کے لیے خاوند کا بندھن ہے۔ بھائی بہنوں کے پیارے پیارے تعلقات بھی کچھ کم اہم نہ تھے، مگر یہ میاں بیوی کا ناطہ اس کی حیثیت سب سے جداگانہ ہے۔ انسان اس زندگی میں داخل ہو کر سلسلہ در سلسلہ کئی رشتوں میں اپنے آپ کو جکڑا ہوا پاتا ہے۔ اب وہ ایک طرف باپ بن رہا ہے تو دوسری طرف کسی کا داماد بنے گا، ایک طرف وہ دادا کا درجہ پا رہا ہے تو دوسری طرف وہ نانا نانا کہہ کر بھی پکارا جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ پاس پڑوس والے ہیں، اس کا رہن سہن ان سب کے ساتھ بھی ہے۔ پھر پوری برادری ہے جس میں اس کی موت و زندگی ہے۔ پس شریف انسان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، پڑوس، اہل محلہ، اہل شہر، اہل وطن سب کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھے، جیسا جس کا حق ہے ادا کرے۔ خاص طور پر ماں باپ کی خدمت، فرما برداری ایک شریف انسان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے۔ بچوں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کے حقوق اور پھر ماں باپ اور بیوی بچوں وغیرہ وغیرہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہی ایک انسان مرتبہ شرافت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بچوں، عہد کر لو کہ دنیا میں شریف ہی بن کر رہو گے۔ سبق: شریف انسان کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس سبق کے تعلق سے بھی فاضل مرتب نے کچھ الفاظ کے معانی یہاں تحریر فرمائے ہیں، میں انہیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، امید ہے کہ توجہ دیں گے۔ پہلا لفظ ہے خالق۔ یہ لفظ پہلے سبق میں بھی آیا ہے اور اس کا معنی میں نے بورڈ پر لکھایا ہے۔ اس کا معنی ہے پیدا کرنے والا، رب العالمین، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا۔ دراصل یہ دو لفظ ہیں، ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے۔ رب کے معنی پرورش کرنے والا اور عالمین کے معنی تمام دنیا، تمام جہان۔ نشو نما پائی یعنی زندگی اور ترقی پائی۔ بیش بہا زندگی، اس کا معنی ہے انمول زندگی۔ بیش بہا معنی بہت قیمتی اور زندگی معنی زندگی۔
बेश कीमत फल यानी बहुत ही कीमती फल। कम अहम ना थे यानी कम ज़रूरी और कम शान वाले ना थे। सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला के लफ्ज़ी माना जंजीर के हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि अपने पैदा करने वाले खुदा के हुकूक और फिर माँ बाप और बीवी बच्चों वग़ैरह वग़ैरह के हुकूक अदा करने के बाद ही एक इंसान मर्तबे शराफत को हासिल कर सकता है। बच्चों, हद कर लो कि दुनिया में शरीफ ही बनकर रहोगे। किताब के फाजिल मुरत्तिब ने इस सबक के ताल्लुक़ से भी कुछ लफ्ज़ों के मानी किताब में तहरीर फरमाए हैं। उन लफ्ज़ों को और उनके मानी को मैं पढ़ रहा हूँ। उम्मीद है कि नाज़रीन पूरी तवज्जो देंगे। खालिक, इसका माना है पैदा करने वाला। रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों की परवरिश करने वाला। नशो नुमा पाई यानी ज़िंदगी और तरक्की पाई। बेश बहा ज़िंदगी, अनमोल ज़िंदगी। बेश कीमत फल यानी बहुत ही कीमती फल। कम अहम ना थे यानी कम ज़रूरी और कम शान वाले ना थे। सिलसिला दर सिलसिला, सिलसिला के लफ्ज़ी माना जंजीर के हैं। जैसे जंजीर की कड़ियाँ आपस में मिली हुई होती हैं, ऐसे ही रिश्ते के ताल्लुकात आपस में मिले हुए हैं। इस सबक में भी ऐसे अल्फाज नज़र नहीं आ रहे हैं जो बहुत मुश्किल हों और जिनके मानी बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत हो। इसलिए उससे सरफ़े नज़र करते हुए हम इस सबक के ताल्लुक़ से जो सवालात किए गए हैं उनके जवाबात तहरीर करने की तरफ चलते हैं। एक बार फिर मैं नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी कापी और अपना कलम निकाल लें और सवालों के साथ उनके जवाबात भी अपनी कापी पर नोट करके उन्हें याद कर लें और याद रखें कि इम्तिहान में इन सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सबक का पहला सवाल है, शराफत इंसानी का पहला तकाज़ा क्या है? शराफत इंसानी का पहला तकाज़ा क्या है? जवाब,
شرافت انسانی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق مالک اور رازق کو پہچانے اور اسے پہچان کر کے حقوق کو کما حقہ ادا کرے۔ سوال نمبر 2، شرافت انسانی کا دوسرا تقاضا بتلاؤ جس کے بغیر انسانی شرافت ناقص رہ جاتی ہے۔ شرافت انسانی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے حقوق کو پہچاننے کے بعد اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، اہل محلہ، اہل شہر اور برادران وطن کے حقوق کو بھی پہچانے اور انہیں ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اس کے بغیر انسانی شرافت ناقص رہ جائے گی۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ہم پھر
اگلے سبق میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔